بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری، اور ہر وقت یہ ہماری ضرورت ہے کہ ہم اپنا روحانی رابطہ اس عالی بارگاہ میں بحال کریں۔ حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت اور غلامی بہت بڑا شرف ہے، اور اس میں ہمہ وقت اس کی رحمت کا، بخشش کا امیدوار رہنا، مغفرت طلب کرنا، معافی مانگنا اپنے گناہوں کی اور خطاؤں کی، اور اس کی طرف توجہ رکھنا ہماری ہر وقت کی روحانی اور ایمانی ضرورت ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جیسے بھی حالات ہوں، انسان خطا کا پتلا ہے، اور جتنا بڑا خطا کار ہو، وہ گناہ گار ہو اور عصیاں شار ہو، اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کی رحمت کا سمندر متلاطم ہے، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے جو کبھی ساحل آشنا نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تو پھر کنارہ وہ بحر بے کراؤں سے کہا جاتا ہے۔ اس کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے، ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ اتنی وسعت والی رحمت اس بارگاہ میں، اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبوب کو رحمت للعالمین کی شان عطا فرمائی۔ تو یہ نسبتیں بحال رکھ کے اس کی بارگاہ میں متوجہ ہونا ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ارشاد گرامی ہم سب کے لیے بڑا حوصلہ افزا ہے، امید افزا ہے، ہمیں آگے بڑھنے کے لیے انکریج کرتا ہے، حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور مایوسی سے نکلنے کی ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کا ارشاد گرامی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرے بندو سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ امید افزا یہ آیت کریمہ ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی طرف اور بخشش اور مغفرت کی طرف ہمارے توجہ کو مبذول کرواتی ہے، اور ہمیں یہ حوصلہ عطا کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہوں اور آگے بڑھیں، خطاؤں اور گناہوں اور معصیت کی زندگی کو ترک کریں، توبہ استغفار کریں، کثرت استغفار۔ اور پھر میں اس بات کو دہراؤں گا کہ یہ بہت بڑا سہارا اور آسرا ہے یہ آیت کریمہ، کہ جتنا بندہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا ہو، لت پت ہو، اور انتہا درجے کہ اس کو مایوسی آ کے گھیر لے، پھر بھی وہ اٹھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کا انتظار کر رہی ہے، بخشش کے لیے، معاف کرنے کے لیے، اس کے خطا و گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، اور مغفرت اور بخشش کی عطاؤں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ ہمہ وقت کھلا ہے، وہ اس کی بارگاہ میں جائے۔ اور اس آیت کریمہ میں تو بہت وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر آگے فرمایا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، وہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ جب اس کی بارگاہ میں رجوع کر کے، سچی توبہ کر کے، استغفار کر کے خطاؤں اور گناہوں کی معافی مانگی جائے تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قرآنی ارشاد ہے، اور باقی مقامات پر بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور حضور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد پاک اس پہ شاہد ہیں، ناطق ہیں، گواہ ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا شخص ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں اسی کی طرف توجہ مبذول کرواتی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والا، اور انہ هو الغفور الرحیم، اور وہ معاف فرمانے والا، مہربانی فرمانے والا، وہ رحم فرمانے والا ہے۔ اس کی مہربانیاں بے پناہ، اس کی رحمت بے پناہ، اس کی بخشش اور عطا بے پناہ، اور رحمتوں کا لا متناہی سلسلہ، اور اس کی عطاؤں کو ہم گن نہیں سکتے اس کی بارگاہ میں رجوع کیا جائے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ ارشاد گرامی بھی ہمارے لیے بڑی اس میں رہنمائی ہے، اور اس کو ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے، اور اس پہ ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبُلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، کہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ جب توبہ بندہ کرتا ہے اس کی بارگاہ میں توبہ کو قبول فرماتا ہے، اور وہ ان بندوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس سے بڑی خوشخبری اور بشارت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ عطا ہو اور بخشش ہو۔ علماء نے یہ صفت بیان کی، یہ اوصاف، کہ جب بندہ رجوع کرتا ہے اس کی بارگاہ میں وہ تائب ہو جاتا ہے، رجوع کرنے والا، اور وہ اس سلوک کے راستے پہ چلتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں طریقت کا راستہ، سالک۔ اس میں صفات اللہ تعالیٰ مغفرت طلب کرنے والے میں پیدا فرما دیتا ہے کہ جب وہ رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی یاد کی نعمت سے ملتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد پہ وہ فخر کرتا ہے، یعنی اس کے لیے فخر
کا سبب دنیا کی باقی چیزیں نہیں ہوتی، دنیا کے منصب اور عہدے نہیں ہوتے، بلکہ یاد الہی میں جتنا مگن ہے یہ بات قابل افتخار ہے اس کے لیے۔ اور پھر فرمایا کہ وہ اپنے ذکر اور عبادت اور نیک اعمال کو کم تر سمجھتا ہے۔ اس میں ہیوملٹی اور عجز و انکساری کا میسج ہے کہ جتنا انسان کو عمل کی توفیق ملے، جس طرح دیکھیں نا پھلدار درخت ہے، اس کو جتنا اس کی ٹہنیوں پہ پھل لگتا ہے وہ نیچے جھکتی ہیں، یہ مثال ہے جتنے نیک اعمال ہو بندہ نیچے جھکے، زمین پہ جھک جائے، عجز و انکساری سجدہ ریز ہو اللہ کی بارگاہ میں۔ اور پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کے وہ نصیحت پکڑتا ہے کہ ہر وقت غور کرے، تفکر کرے، اللہ تعالیٰ کی نشانی میں غور کرنا، فکر کرنا، صوفیات و ذکر اور فکر و مراقبہ سے اس کی طرف ہماری توجہ بطور خاص مبذول کرواتے ہیں کہ ہم نصیحت، ہم اس سے سبق حاصل کریں، اس سے ہمیں لیسن ملنا چاہیے، عبرت ملنی چاہیے۔ اور پھر جب وہ گناہ کا شکار ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ توبہ کرتا ہے۔ جب بھی ہمہ وقت توبہ کرنی چاہیے، استغفار، مغفرت طلب کی جائے، رحمت کا امیدوار انسان بنے۔ اللہ تعالیٰ کی معافی اور رحمت کا جو ذکر ہم کر رہے ہیں، وسعت رحمت کا جب وہ ذکر آتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اس کی روح خوش ہوتی ہے، اسے ایک روحانی فرحت محسوس ہوتی ہے اور برکت میسر آتی ہے۔ اور اسی طرح جب بھی اس کو اپنے خطا اور گناہ جو ماضی میں کیے ہیں وہ یاد آئیں تو اس میں نادم ہو کے، شرمسار ہو کے وہ توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اہم معلومات ہے جس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی ضرورت ہے۔